السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا میرا موضوع ہے کچھ مسلمان نماز کو سمجھتے نہیں، اسی لیے نماز پڑھتے نہیں۔ کچھ لوگ نماز کو سمجھتے ہیں، نماز کے فائدوں کو نہیں سمجھتے، اسی لیے چھوڑتے ہیں، پڑھتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے مسلمان نماز کو سمجھتے ہیں، نماز کے فائدوں کو بھی سمجھتے ہیں، نماز 5 ٹائم پڑھتے بھی ہیں، لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو دوستو، ایک دن میں یا ایک مہینے میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، کچھ کاموں کا تو ہمیں فائدہ ملتا ہے اور کچھ کاموں کا ہمیں فائدہ نہیں ملتا۔ دنیا کے کاموں کا ہمیں فائدہ نہ ملا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور قیامت والے دن نمازوں کا ہمیں اجر نہ ملے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو دوستو، 4 باتیں ہیں جن پر آپ عمل کرنا چھوڑ دیں تو یہی نماز آپ کی سفارش کرے گی اللہ کے حضور۔ پہلی بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ جیسے اللہ کو پکارتے ہو اس طرح سے کسی کو نہ پکارنا۔ مشکل میں اللہ کو پکارنا، یہ اللہ کی شان ہے۔ مر جانا لیکن کسی اور کو نہ پکارنا۔ شرک کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں درجنوں دھمکیاں دی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں گا۔ آپ ایک کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور مہینہ پورا ہونے کے بعد آپ اس کمپنی سے سیلری مانگتے ہیں اور وہ آپ سے کہے کہ آپ کی سیلری تو بنتی ہی نہیں، کیونکہ جب آپ نے جاب شروع کی تھی تو آپ سے کہا گیا تھا کہ اس حد میں رہ کے آپ کو جاب کرنی ہے، لہٰذا آپ نے حد سے تجاوز کیا، اسی لیے آپ کی سیلری بنتی نہیں۔ اب آپ ملامت کریں گے اپنے آپ کو اور پچھتائیں گے اپنے کیے پر۔ یقیناً شرک سے بچنا اللہ کی حد میں رہنا ہے۔ ابھی میں آپ کو اللہ کی دوسری حد بتاتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے اللہ کے حضور پہنچنا ہے ہم سب نے۔ تو دوستو، سورۃ النساء آیت نمبر 59 اور 65 آپ پڑھ کے دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں کیسے سمجھائی ہے کہ نبی کے طریقے پر عمل کر کے آؤ گے تو تم کامیاب ہو۔ ابھی میں آپ کو ان 2 آیتوں کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر کسی بات میں اگر اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو تمہارے حق میں یہ بہت بہتر ہے اور آخرت کے انجام کے لیے بھی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا کہا ہے اور ساتھ ہی طریقہ بتا کر رستہ دکھایا ہے۔ پہلا رستہ اللہ کے کلام قرآن مجید کی ہر بات کو ماننا ہے۔ دوسرا رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے۔ تیسرا رستہ عالموں کے ساتھ، مفتیوں کے ساتھ مل کر علم کو سمجھنا ہے اور علم کو آگے پھیلانا ہے۔ پھر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے قرآن مجید کی طرف اور حدیثوں کی طرف لوٹانا ہے۔ تو دوستو، اللہ کا 65 نمبر آیت میں کیا حکم ہے اس کا ترجمہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں تنگی اور ناخوشی نہ پائیں، فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اللہ کے نازل کردہ قرآن مجید کی ہر بات مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثوں کی کتابوں کی ہر بات مان کر ہم سب نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب میں آپ کو تیسری بات بتاتا ہوں۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکنے والی چیز چاندی نہیں ہوتی، ہر چمکنے والی چیز مٹی نہیں ہوتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہر بات آپ کو اچھی لگے یہ بات قرآن مجید کی بات نہیں ہوتی، اور ہر بات آپ کو اچھی لگے یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین بات قرآن مجید کی بات ہے۔
اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے۔ کچھ مسلمان جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اسے اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، نہ اسے قرآن مجید میں ڈھونڈتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تلاش کرتے ہیں۔ ہم سب مسلمان کبھی کوئی کام کریں تو وہ اللہ کا حکم ہو، پھر اس پر عمل کریں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس تیسری بات پر ہم سب نے عمل لازمی کرنا ہے۔ اب میں آپ کو چوتھی بات بتاتا ہوں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مسلمان رشتوں کو توڑتے ہیں، پھر کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ فلاں بندے سے بات کیوں نہیں کرتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں فرقے کا ہے، فلاں فرقے کا ہے۔ اس بات سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے حکم رشتے جوڑنے کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرا نقصان نہ قرآن مجید کی کوئی بات اسے بتا سکتا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسے کوئی سکھا سکتا ہے۔ آپ کا عمل اور میرا عمل کیسے ایک ہو، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو ہم خود گھر سے پڑھ کے نکلیں، پھر جب ہم ملیں گے تو آپ کی بات بھی وہی ہوگی، میری بات بھی وہی ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ گھر سے پڑھ کے نکلتے ہیں اور میں گھر سے پڑھ کے نہیں نکلتا، اسی لیے آپ کا عمل اور میری بات نہیں ملتی۔ ہم نے ہر بات عالموں کے ذمہ کر دی ہے اور اپنا حق بھول گئے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، قرآن حدیث کا مطالعہ کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ آپ اپنا حق ادا کریں گے تو اللہ بھی آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ اپنا حق بھول گئے تو نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے مسلمان ہیں جن کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، سفر میں کیا دعائیں پڑھنی ہیں اس کا نہیں پتہ، اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں لیکن خود دم نہیں کر سکتے۔ جو میری باتوں سے سہمت نہیں ہے وہ 10 مسلمانوں سے پوچھ کے دیکھ لے، اسے پتہ چل جائے گا۔ خود قرآن مجید نہ پڑھنے کا اور حدیثوں کی کتاب کو نہ پڑھنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ امید کرتا ہوں چاروں باتوں کو اپنے اوپر لازم سمجھ کے اپنی نماز کی حفاظت کریں گے۔ جزاک اللہ، آمین یا رب العالمین۔